علما۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ 2 کتابیں ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، قرآن کی فضیلت، بڑی شان والی کتاب، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن کریم ہے، معزز کتاب ہے، اور بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک بڑی شان والی قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو فضائل اور آداب ہم جو سیکھ رہے ہیں، اس میں سورۃ البروج آیت نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ ایک بڑی شان والی قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، بہت عظمت والی قرآن عطا کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹیڈ ہونے والی ہے، ریپیٹیشن ہونے والی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ سبع المثانی، رقیہ ہے، یہ بار بار آیتیں پڑھنے جانے والی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ سو یہ جو کتاب ہے حکمت، اور جو پڑھنے والے بھی ہے، اس سے کیا ہے؟ ان کے اندر بھی ایک حکمت آتی۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز بات کرنا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، اس حکمت سے بھری ہوئی قرآن کی قسم۔ اور کس چیز کی قسم کھاتے؟ جو معزز چیزیں ہیں اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو قرآن بھی کیا ہے؟ ایک معزز کتاب ہے، بار بار دہرانے والی کتاب ہے، جو یہ ایسی کتاب ہے، آگے ہم دیکھیں گے چیپٹر میں، کہ یہ واحد کتاب ہے جو کتنے بھی بار پڑھی جائے اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جاتی، اور یہ ایک واحد کتاب ہے جو زیادہ سے زیادہ میمورائز بھی کرتے۔ اور یہاں پر حامیم السجدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا جاتا ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، عربی قرآن ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون ہے، یہ تو علم رکھنے والوں کے لیے۔ تو کتاب کیا ہے؟ عربی میں ہے، اور بہت سارے لوگ، جیسا کہ ہم سب ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہیں لیکن مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک چیز کیا ہم کو گیدر کرتی کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے۔ تو جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کئے میں ہے؟ عربی میں ہے، تو اٹس اے مسٹ۔ بہت سارے لوگ قرآن عربک میں پڑھنا نہیں جانتے، تو اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اب الحمدللہ آپ سب اٹینڈ کرتے ایوری ویک یہ جو حلقے ہے، کلاسز ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو اگر اناویئر ہے، انہوں اویئرنیس نہیں ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ قرآن عربی میں پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے اندر پڑھنے کی کمی ہے یا ان کے اندر کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہے، تو ہم بتانا چاہیے صحیح راستہ۔ دیکھیے، جو ہم گائیڈ کریں گے نا، آپ کو ایکولنٹ نیکی ملیں گی، کیونکہ ہم کو پڑھنا تو ہے، اور عربی قرآن ہے، عربک میں پڑھنا ہے، اور محکم اور مفصل کتاب ہے یہ۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورۃ الہود کی آیت نمبر 1 ہے۔ الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہے، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کامل حکمت والی طرف سے جو پورا خبر رکھتا ہے۔ یہاں پر کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، پر حکمہ ہیں، اور یہ جو آیتیں ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام علوم کا مجموعہ، دس از لائک آل ٹوگیدر، جو ہے آپ کتنے بھی دنیاوی تعلیمات کر لیں، لیکن دس تعلیم مطلب وداؤٹ دا تعلیم آف قرآن اینڈ سنہ اٹ از انکمپلیٹ، ایسا سمجھیے آپ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہے کہ قرآن میں غور و فکر کرے،
اس لیے کہ اس میں پہلے اور آخری تمام علوم موجود ہے. یو گاٹ دا آنسر کہ جب ہم دنیاوی علم حاصل کرتے دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ ہم دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا. یو شوڈ آف کورس دنیاوی علم حاصل کرنا, بٹ واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں کیا ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو غور و فکر کریے اس میں. اور مطلب پریویس نیشن, ناؤ جو اب نیشنز ہے اینڈ آنے والے اپ کمنگ نیشن ہے, سب کے لیے کیا ہے اس میں سیکھنے والی بات ہے, تدبر کرنے والی. اب یہ بھی نا لیولز رہتے. پہلے آپ طالب علم رہتے بالکل انیشل سٹیج کے, جیسا کہ آپ سمجھیے کہ آپ شروع کریں کہ اسکول جانا شروع کریں. ایک چھوٹا بچہ جب جاتا پلے اسکول جائیں گا نا, پھر اس کے بعد مڈل اسکول یا ہائی اسکول, پرائمری سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو کیا ہم قرآن کی تعلیمات آپ جو الحمدللہ سیکھ رہے ہیں, اور آپ کا جو فہم ہے, جو دوسرے لوگوں کا فہم ہے, دیکھیے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سننا, یہ کس طرح آپ ایک عادت ڈیولپ کریں. تو ویسے ہی جب آپ قرآن پڑھتے, آئی ایم پریٹی شیور آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے. مجھے آپ لوگوں سے سب سے I have a good expectations from you all because I know alhamdulillah you all excel from each other. مطلب competitive way میں یہ positive competition ہے. تو آپ جب پڑھتے آپ کرتے غور و فکر, isn't it؟ آپ ایک تفسیر پڑھے, پھر دوسری تفسیر پڑھتے, اور ہم سب میں ایک رہنا چاہیے کہ ہاں ہم سیکھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, بٹ دے اسپریڈ دا نالج ان their family, isn't it? They spread the knowledge in a way they can, isn't it? So you have to do غور و فکر. And this کتاب is very آسان, بہت ایزی ہے یہ کتاب, آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کیا یہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سو اٹ از فار آل آف اس. کیا ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ سو ہاؤ وی کین ڈو دا نصیحت حاصل کرنا, جیسا ہم پڑھتے, جیسے میں نے بتایا لیولز ہے. اب الحمدللہ آپ لوگ اتنے سالوں سے کنیکٹڈ ہے, سب لوگ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. بہت سارے آپ لوگ ٹیچرز ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ غور و فکر بھی کر رہے ہیں, اینڈ یو انڈرسٹینڈ, یو ڈو دا تدبر, اینڈ یو امپلیمنٹڈ, اینڈ یو ڈو لائک گین دا نصیحت. تو اس سے کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھتے, دنیا کے کتنے بھی غم ہوں, جب آپ قرآن پڑھتے, طالب علم بنتے, وہ سارے غم چھوٹے بن جاتے جب آپ قرآن پڑھتے, سیکھتے, سمجھتے, عمل کرتے. اور اٹ ہیپنس مینی ٹائمس, آپ کوئی بات سے پریشان رہتے اور آپ قرآن اوپن کرتے, اور پھر آپ اس کا بازک ٹرانسلیشن دیکھتے. اب جیسا الحمدللہ ہم بہت سارے لوگ جو قرآن سمجھتے نا, جیسا آیت پڑھے تو ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں آتا, تفسیر بھی اور ورڈ میننگ بھی. تو کیا آنسر نہیں ملتا آپ کو اپنی بات کا؟ آف کورس وی گیٹ دا آنسر, isn't it؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے, ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی نصیحت کے لیے آسان ہونا, یہ آسانی کی کئی اقسام پر مشتمل ہے. دس از لائک there are many things جو it makes it very easy. پہلے اس کے الفاظ کا حفظ کرنا آسانی ہے. تو الحمدللہ many of us are teachers, جو ہمارے الحمدللہ اپنے ساتھیاں ہیں, حفظ کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی, اور یہ جو بڑے بڑے جو مفسرین ہیں, جو بڑے تدبر کرتے, ان کا قول ہمارے لیے معنی رکھتا. تو ابن قیم جب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہی کہ پہلی چیز کیا ہے؟ الفاظوں کا حفظ کرنا. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. آپ دیکھیے دنیاوی کتابوں کو سب سے زیادہ جو حفظ کی جاتی یہ کتاب ہے قرآن. اور ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر, یو کین اسٹل ڈو دا حفظ, ٹھیک ہے. لیکن ہر انسان میں کیپیسٹی اور ایبلٹی ڈفرینٹ ہے.
کوئی ورڈ میننگ یاد کر لیتا, کوئی ٹرانسلیشن یاد کر لیتا, کوئی تفسیر یاد کر لیتا. اینڈ آف کورس جز 1 سورۃ الفاتحہ ٹو سورۃ الناس آپ حفظ کر سکتے, بٹ ایز آئی مینشن پرسن ٹو پرسن ویریز. دوسرا کیا ہے, فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے معنی, جیسے میں نے مینشن کیا بیفور کہ کچھ لوگوں کے لیے معنی آسان ہے, ان کے لیے تفسیر یاد کر لینا آسان ہے, ورڈ میننگ یاد کر لینا, مطلب سورہ فاتحہ سے الناس انہوں پورا یاد کر لیتے, میمورائز کر لیتے. اب ان کو کہیں سے بھی آپ پوچھو تفسیر یا کوئی یہ کیا ہے, ایک تدبر کے سیڑھیاں ہیں, یہ اسٹیپ آن کر رہے ہیں اپن. اور تیسرا کیا ہے, احکام. اب احکام کیا ہے, وین یو لرن سم تھنگ. اب آپ ڈرائیونگ جب سیکھے, مینول پڑھے پہلے, پھر اس کے بعد کیا کرے, روڈ ٹیسٹ دیے, مطلب ڈرائیونگ سیکھ کے ہی کرے نا. تو ویسے ہی جب آپ قرآن پڑھے, سنت سیکھے, عمل کے لیے آسان ہو گیا. isn't it? when you learn some احکامات, isn't it easy for you? it is, of course it is. تو جب ہم سیکھتے نا, یہ کتاب ایسی نہیں ہے, کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے کہ اچھا ہم پڑھ دیے اور رکھ دیے. نہیں, اس سے اندر نا ایک ڈر پیدا ہوتا. کوئی چیز سمجھیے کہ ہر انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, تو کسی میں کچھ کمزوری, کسی میں کچھ. لیکن جب ہم پڑھتے, اس کو سمجھتے, تو وہ جو ایک ڈر ہوتا نا اندر, اس سے ہماری کمزوری پہ ہم اوور کم کرتے, کیونکہ وی آر دا ون ہو نوز کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے, ہم کہاں لیک کر رہے ہیں, کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ سو دس کتاب از سچ اے وے اٹ گوز ان ٹو یور ہارٹ کہ سارے چیزوں کا کیور ہے. لائک فزیکلی یو ایٹ دا فوڈ اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, لیکن اسپریچل ہماری غذا کہاں سے مل رہی؟ قرآن سے. اور آگے فرمایا جاتا ہے یہ واضح کتاب ہے. دس از لائک کلیئر کتاب ہے, ایسی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اب دیکھیے, جو بہت سارے پروگرامرس ہیں جو آئی ٹی فیلڈ کے ہیں, یا جو ڈفرینٹ فیلڈز میں ہر چیز ایک رہتی ہے, جہاں پر کچھ چیزیں ان کو ایمبیگوس دکھتے, جو تھوڑا ڈیفیکلٹ دکھتے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یو امپلیمنٹڈ. ہیو یو ایور سین, جیسا کہ جو کانورٹ ہوئے, تو ان کے لیے آسان نہیں ہے, اور ان کے پاس پورا وارڈروب بھرے ہوا رہتا ان کے جو بکس کا. کس بکس سے؟ آپ دیکھیے, آتھینٹک بکس سے بھرے ہوا رہتا. کیوں؟ دے اسٹارٹیڈ لرننگ اٹ اینڈ اللہ میڈ اٹ ایزی فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے. کس پہ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداری اور کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. تو اب یہاں پر کیا مینشن کیا جا رہا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى ہے, ہدایت ہے, رحمتوں ہے, رحمت ہے, وَبُشْرَى ہے, خوشخبری ہے, لِلْمُسْلِمِينَ, کی تھنگ کیا ہے؟ مسلمین کے لیے. سو ایک مسلم کیا ہے؟ فرما بردار اونٹنی کو بولتے. تو اب ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. مینی ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ہم بولتے ہیں اچھا میں یہ چیز میں جو ہے نا, جب اللہ کا ڈر آتا, آئی سبمٹ مائی سیلف. ہم سب کہتے ہیں نا یہ, اور کہنا بھی چاہیے, بیکاز وی سے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وی آر سبمسو ٹورڈز یو. سمعنا واتانا, ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. اگر سمعنا و اسینا, سن کے اگر عمل نہیں کرے تو ہم کیا ہے؟ گدھے کی طرح ہے. اینڈ مور ریچرڈ, اور برے ہے, گدھے سے بھی بدتر ہے. اینڈ ان سم آف دا آیاز اٹ از مینشن یو آر مور ورس لائک کل انام, لائک ورس دین اینیمل. سو کین یو امیجن اٹ کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے نہیں, اٹس لائک سم تھنگ از ناٹ رائٹ. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ ہم کیوں سن رہے ہیں, کیوں سمجھ رہے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہماری آخرت اچھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم صرف اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہیں, ہمارے اطراف میں جو ہے, اب آنے والے ہمارے جو جنریشنز ہے, ہمارے جو ساتھ میں آگے بڑھنے والے جو ہے خاندان, یو ہیو ٹو کنوے دا میسج. قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ چلو صرف آپ سیکھ لو, آپ اچھے بن جاؤ, اینڈ ریسٹ آف دا پیپل. اٹ ٹیچز اس اونلی گڈ. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کس طرح آپ کو صرف اور صرف نیکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس کتاب میں دین کے اصول
اور دنیا اور آخرت ہر چیز کے بارے میں واضح چیزیں بیان کی گئی ہے. یہ بے مثال کتاب ہے. تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 and 89 میں ہے، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسی بنا لے تو ایسے جیسی نہیں لا سکتے. نیور. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از تھروئنگ این چیلنج کہ انسان بھی الانس والجن، اگر تم لوگ سب مل گئے بمثلی ھذا القرآن، قرآن جیسا سم واٹ سملر ٹو دا قرآن، تم بنا سکتے کیا؟ نہیں بنا سکتے. اگر سے کہ بعض کی مدد کرے، لائک دا پیپل آر ڈوئنگ دا مدد، ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے تم. پھر یہاں پر آگے فرمایا جاتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے. تو ڈفرینٹ وے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایگزامپلز دے کے بیان کرے، مگر اکثر لوگ نے کفر کے سوائے ہر چیز کا انکار کر دیا. موسٹ آف دا پیپل، اکثر مینس موسٹ آف دیم. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اکثر الناسی الا کفورا. اب کیا ہے؟ انکار کے لیے آیا کفر. سو when you understand something اور اس کو اپن اویل نہیں کرتے، اس کو ابائڈ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ آپ کے پاس سے وہ چھن جاتی وہ چیز. تو اب ہمارے سینوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہدایت. اور صدر میں رہتا کیا؟ فؤاد اور قلب، دل رہتا، چاہے وہ ایموشنل فؤاد ہو، دل ہو، یا قلب ہو. تو like different words has been used for the ہدایت کے لیے قلب اور صدر اور فؤاد جو استعمال ہوا. تو مین چیز کیا چیز اس میں مینشن کرنے کا مقصد تھا کہ ہدایت کی بات. تو بٹ وائی دے آر ناٹ ہیونگ دا ہدایت؟ کیونکہ انہوں اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ بشیر اور نذیر ہے. کتاب فصلت ہے آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا کہ کس طرح ان لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. حامیم السجدہ کی 3 and 4 آیت ہے. یہ ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اب کس کے لیے ہے؟ دوز ہو انڈرسٹینڈ، ایکچولی دے انڈرسٹینڈ اٹ. اور بشارت ہے اور ان کو ڈرانے کے لیے. اب دیکھیے خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری. وین وی ٹاک اباؤٹ جنت، دل چاہتا کہ سنتے ہی جائے. اور کیا جنت کے لباس ایسے ہوں گے، اس کے فروٹس ایسے ہوں گے، ایسا ویسا، مطلب اٹس یو کین گو آن اینڈ آن. بٹ وین کمس اباؤٹ دوزخ، ڈرانے کی بات، you get so much scared. Believe me, many times it happens کہ آپ 38 جز پڑھانا چاہتے، سکھانا چاہتے. Many people they say نہیں بھائی اس میں بہت ڈراوے ہے، قیامت کی بات ہے، دوزخ کی بات ہے. جنت کی بات ہوتی تو ہم ہیپی رہتے، دوزخ کی بات ہوتی تو ہم scared ہو جاتے. تو believe me کہ جب اگر ایکچولی میں یہ چیز ہوگا تو how scared it's gonna be. So this was the about کہ قرآن کی فضائل and اہمیت کے بارے میں. اب نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے میرا جینا میرا مرنا، اور اس میں ہم جو احکامات کیا کر رہے تھے کہ جو ڈیسیز پرسن ہیں وہ مر گیا، اس کے بعد عورتیں جنازے میں نہ جائیں، اور اس پہ تاکیدی حکم تھا. اینڈ اف لائک دیر کین بی سم واٹ الاؤنس ہے، دیر مسٹ بی ریزن، بٹ you understand you can't go along with the میت. جو کاندھا دینا کہتے ہیں اس کے لیے منع کیا گیا ہے. جنازے کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ جانا عورتوں کے لیے یہ منع ہے. بٹ دیر کین بی اے تھنگ لائک کوئی اگر جا کے دور سے دیکھ رہا ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ جا کے وہاں پر
جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کاندھا دینا جو آدمیوں کے لیے ایک خیر کا باعث ہے، وہ نہیں ہے عورتوں کے لیے. آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک آدھ بار آپ کو الاؤنس ہے، ہو سکتا ہے کوئی ان کا بہت قریبی ہے اور ان کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں، تو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں. اور دیٹ مومنٹ آف ٹائم، اور ادروائز آلسو کیوں ہم وزٹ باہر سے کر سکتے، تاکہ ہمارے لیے عبرت حاصل ہو. اور خاموشی، جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہے. بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرنا ہو تو یہ کرنا نہیں ہے حدیث سے ثابت. اگین آئی سے دس از انکریکٹ، یہ نہیں ہے کرنا. اوکے. اس طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. دس از لائک اے ڈس ریسپیکٹنگ تھنگ. اوکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جنازے کے پاس بلند آواز پسند نہیں کرتے تھے. یہ بحقی کی روایت ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جنازے کے ساتھ، اور ایک دیر آر مور تھنگس لائک یہ تو آواز زور سے نہیں لگانا ہے، شہادت بھی نہیں پڑھنا ہے، زور سے چیخا مارنا نہیں ہے، لیکن واٹ ایلس از مینشن، جنازے کے ساتھ آواز کے ساتھ اور آگ نہ لگانا. آگ مطلب وہ جو چراغ بولتے نا، جو ایک مٹی کا رہتا، اس میں دیا بولتے، آئی ڈونٹ نو ہندی میں تو اس کو دیا بولتے، چراغا بولتے شاید اردو میں. سو دیٹ از دا تھنگ. تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے. آگ خواہ چراغے کی شکل میں ہو یا مشالوں کی صورت میں ہو، ہر طرح منع ہے. البتہ دیر از این ایکسیپشن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. البتہ کسی کیا ہے مجبوری کے وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑا، لائک دس از کائنڈ آف ایکسیپشن. ایک ایسی آ گئی بات کہ اٹ از ٹوٹل اندھیرا، اور سمجھیے کہ لائٹس بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس فلیش لائٹ بھی نہیں ہے، تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم مجبوری کے اس میں تو آپ آسانی کے ساتھ روشنی کے اس میں آپ کر سکتے. بٹ یو انڈرسٹینڈ، جو ایک چراغا لگاتے اینڈ ایک دیا لگا کے خبر کے نزدیک رکھتے، دیٹ از فاربیڈن. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. اگین آئی سے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغا جلا کر روشنی کی، جسٹ ٹو لک دیٹ پرسن. اب دیکھیے، جو آپ کو تدفین کرنا ہے، جو لوگ وہاں پر ہے، تو ان لوگ کیسا دیکھیں گے؟ کوئی اندھیرے میں نہیں کر سکتے نا. ان دیٹ سینس دے ڈیڈ اٹ. احترام کرنا مطلب بہت زیادہ رسپیکٹ کی بات ہو رہی اس میں. بخاری کی روایت ہے، جب کسی جنازہ آتا دیکھے تو کھڑے ہو جائے، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہو تو اس کے ساتھ کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے. تو مطلب اب کوئی جنازہ جا رہا، دس از ٹاکنگ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جنازہ اینڈ آل دیس تھنگس، دس از اونلی اباؤٹ مسلم جنازہ. اوکے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ہم جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے، اینڈ دے آر سرٹن تھنگس وچ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے مسلم، لائک تو اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا کہ تعریف کرنا. اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کی تابع فرما بن کر تھا، تو اس کی تعریف کرنا، لائک ہی واز ویری لائک اوبیڈینٹ بھی تھا اللہ کا بھی اور بندوں کا. سو ہی واز اے نیچرلی ہی واز اے گڈ پرسن. یو انڈرسٹینڈ، یہ پریٹینس نہیں ہے. اب کوئی پرسن تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ ہی واز کوائٹ رائچیس پرسن دو، تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ یو شوڈ ڈو تعریف. حالانکہ یہ تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے. لائک اگر آپ زندہ انسان کے لیے اب اس کے منہ پہ تعریف کرنا فوربیڈن ہے. کیوں؟ کیا ہوتا کہ ان کے اندر ایک ایروگنس آ جاتا، اور اسلام میں یہ فوربیڈن ہے. لائک بٹ ڈونٹ بی اسٹینجی وین آپ تعریف کرتے بچوں کی یا ٹین ایجرس کی. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو چاہتے کہ ڈو گڈ کرنا اور آگے بڑھنا. Like in that sense, don't think about this. This is particularly talking about
کہ جو میچور پیپل ہے اور ہم آپس میں سامنے منہ پہ تعریف کرنا اینڈ دیٹ از فاربیڈن. بٹ یو نو واٹ اے ڈیسیز پرسن از، جو جس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ایکچولی میں رائچیس پرسن تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو بھی کرتا تھا، تو دیٹ پرسن کی بات ہو رہی، آپ اس کی تعریف کرنا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اکرام نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گیا. تو جب صحابہ اکرام جنازہ آیا تو وہ بولے تعریف کرے، لائک ریئلی ہی واز اے گڈ پرسن دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ واجب ہو گیا. یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہے. پھر ایک اور جنازہ آیا، اس پر گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی بیان کی. تب یہ ڈیسیز پرسن ایک دوسرا ہے، اس کی برائی کیے تو واجب ہو گیا بول کے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تو عمر نے پوچھا، سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہو گئی، مطلب جنت کی کھڑکی کھل جائے گی نا خبر میں. ڈے آف ججمنٹ میں تو وہ تو ڈیسائسو رہیں گا، ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن تب تک جو ہم خبر میں لیٹے رہیں گے، خبر کے عذاب سے بچنا وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور بہشت کی، اور پھر دوسرے کے تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئے. اب جس کی برائی کرے اس کے لیے کیا ہو گیا؟ دوزخ واجب ہو گئے. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یہ بخاری کی روایت ہے. اٹس لائک یو آر وٹنسنگ دیٹ پرسن، یو نو. تو اب یہ بات سے یہ مت مس انڈرسٹینڈ کریے کہ کوئی انسان بہت ریچڈ تھا، بیڈ تھا، بہت ہی برا تھا اور آپ اس کی چھوٹی تعریف کر رہے ہیں. ان دیٹ سینس کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اگر کوئی پرسن ہے مشرک تھا، کافر تھا، یا اس کے اندر زنا کاری، بدکاری، بے حیائی، یا نماز قرآن نہیں پڑھتا تھا، ان دیٹ سینس یو ہیو ٹو بی کوائٹ. بیٹر ناٹ ٹو سے اینی تھنگ. بٹ اے رائچیس پرسن یو شوڈ اپریشیٹ دیٹ. سو واٹ وی گیٹ دا کنکلوژن فرام دس کہ اگر کوئی ڈیسیز پرسن برا ہے، عورت یا مرد، تو اس کی برائی کو بہتر ہے اپنے منہ پہ نہ لائے. ہاں جو اچھا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرے. تو سم ٹائمس یہ چیز کا ہم خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہ ہاں یہ انسان تو اتنا یہ تھا وہ تھا. اگین یو نو دیٹ پنشبل ہے وہ، اور وہ انسان اب گزر گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ صرف ہمارے معاملات کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بس اس کے لیے آسانی کرو. دیٹس دا تھنگ یو شوڈ سے. اب میں یہ بھی نہیں بول رہی ہوں کہ مشرک، کافر یا کوئی ایسا بددین انسان ہے یا کوئی ایسا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ دعا نہیں کرنا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا بیان کیا گیا کہ نہیں آپ کے والد صاحب مشرک تھے، ڈونٹ میک دعا فار ہم. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. تو صحابہ اکرام جو ہے نا یہ باتوں کو سن کے بہت زیادہ عبرت حاصل کرتے تھے. اب آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو حدیث کا بیان کیا جا رہا ہے راحت و نجات، ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لائک یو نو the people when they were passing and you know whenever they want to ask question to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم they would ask، پوچھتے تھے جنازہ گزر رہا، کوئی اچھی بات ہے تو یہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا، تو متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت تھا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والے کا کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر بھی یہ تکلیفوں سے مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے، مطلب he will be successful, he'll get the جنت کی کھڑکی کھل جانا، that kind of thing. لیکن راحت پا جاتا، لیکن آرام پاتا ہے، this is the thing, okay. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے، بدکار ہے، تو تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے آرام پاتے ہیں. یو نو مطلب دیٹ پرسن از اتنا ریچرڈ، اتنا برا ہے کہ سارے لوگ بولتے کہ یہ اچھا، مطلب ہی از سچ اے بیڈ پرسن ان دیٹ سینس. تو کوئی بات بھی رہتی صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک